ایسوں کا علاج تو وہی ہے جو نعیم بخاری کا وکیلوں نے کیا. نہیں وہ تو اس میں تو پھر مولانا یعنی پنجاب بار کونسل کے صدر نے معذرت بھی کی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. نہیں وہ تو ایسے ہی ہوتا نا کہ ایک طرف کہہ دینا لگاؤ جوتیاں دوسرا کوئی نہیں آؤ ہٹ جاؤ مڑے اور نہ کرو اس طرح. یہ تو باتیں ایسا بہت ایسے بھی نہ کرے صدر ہے تو کیا عقل ہوئی ان کی. نہیں آپ ایک طرف کہتے ہیں نہ ہٹ جاؤ مارو مجھے خوب اس یہ حرام ہے. اذن عام نہیں ہے یا ان کی طرف سے اجازت نہیں. کسی کے گھر میں بھی اگر شیمپو وغیرہ نا میرا خیال گھروں میں تو نہیں کہ ایسا ہوا کہ شیمپو استعمال کر لیا تو ناراض ہو. اگر کسی کے بارے میں شبہ ہو جائے کہ شاید وہ نہ ہی پسند کریں تو پھر نہیں کہنا چاہیے. اچھا بلا اجازت تو مسواک بھی کسی کی لینے کی اجازت نہیں. کوئی آ کے آدمی ان کی چیزیں استعمال کرتا ہے. نہیں مولانا ہمارے ہاں ایک بدقسمتی سے علماء ایک بہت حد تک اپنے فرائض سے پہلو تہی کرتے ہیں کہ چلیں شہروں کے اندر تو لوگ دکانوں پہ کام کرتے ہیں تو بیچارے کہاں سے وضو کر کے جائیں, تو ان کے لیے تو یہی بات ہے کہ مسجد کے اندر جائیں گے اور وضو کریں گے. لیکن جو اچھی آبادیاں ہیں, کالونیاں ہیں یا دیہات ہیں, یہ صبح یا عشاء کا وقت ہے, تو کیوں نہیں علماء ان کو کہتے کہ بھائی اپنے گھر سے وضو کر کے آؤ. اگر ایسا کرنے لگ جائیں تو شاید مساجد کا بل جو ہے وہ ماہانہ کروڑوں روپے کام آئے جو اب آ رہا. بالکل طاہر میاں, ایک تو بل میں بھی تخفیف ہو سکتی, دوسرا اجر بہت ہے نا. اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے وہ ہر قدم جو اٹھاتا ہے نا اس پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے. یہ وضاحت. السلام علیکم. بڑا درجے کا کام ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب بیٹھے. جی الحمدللہ تشریف فرمائیں. اچھا مولانا صاحب دوست ہے ہمارا ایک, تو بیٹھتے نا جب وہ مسئلے وغیرہ کرتے ہیں, ہم کوئی حدیث وغیرہ بیان کی اس نے یا کوئی کسی پوائنٹ پہ بھی ہم بات کرتے ہیں, تو وہ جب حدیث وغیرہ بیان کرتے ہیں تو اس میں سگریٹ انہوں نے لگائی ہوتی ہے, سگریٹ پی رہے ہیں, ماحول بھی وہ الگ قسم کا ہے. تو آیا اس ماحول میں بیٹھ کے ہم کوئی ایسا بات کر سکتے ہیں, حدیث وغیرہ بیان کی جا سکتی؟ بات تو آپ کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کو اگر سمجھانے کی ضرورت ہے. آپ کو تو کوئی گناہ نہیں ہوگا, مگر ایسا ماحول کسی دیندار آدمی کی شان کے لائق تو نہیں کہ وہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانے, رسول اللہ کو اللہ کا رسول مانے, اور ماحول ایسا ہو کہ گپیں مار رہے ہیں, ہنسی مذاق کر رہے ہیں, سگریٹیں پی رہے ہیں اور ذکر حضور کا کر رہے ہیں, تو یہ نالائقی ہوگی نا, بدبختی ان کی کہ مسلم ہوتے ہوئے یہ رویہ. قرآن نے جو کہا کہ حضور کی آواز کے سامنے آواز اونچی نہ کرو, وہ حکم اب بھی باقی ہے کہ کوئی آدمی اگر شروع کرے کہ حضور نے فرمایا, مسلمانوں کے ساتھ جھک جانے, خاموش ہو جائے, ایسے ہی سمجھیں کہ آپ بول رہے ہیں, ہم سن رہے ہیں آپ کی محفل میں. اسلام کا تقاضا تو یہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں دو آدمی اونچی اونچی باتیں کر رہے تھے, انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا بلا کر لاؤ. جب آئے تو پوچھا کہاں کے ہو تم؟ انہوں نے کہا طائف کے. فرمایا مدینہ کے ہوتے تو چمڑی ادھیر دیتے, میں کم وقت یہ بھی پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے. حضور ساتھ ہی تشریف فرما تو اونچی اونچی آواز سے باتیں کرو. تو اسلام والے لوگوں کو چاہیے کہ قرآن کا, رسول اللہ کا پورا احترام کریں, مجلس نصرت ادب کی کیفیت ہو. ایسے بے دینوں سے بہتر ہے کہ بات ہی نہ کی. انہوں نے ادب نہیں کرنا, ہمیں بھی گناہ ہوگا. جی بہت شکریہ. جی ٹھیک. جی مولانا یہ آپ سے ایک سوال ہے کہ سورہ نور میں ہے کہ تم اپنے عزیز رشتہ داروں کے گھر سے بلا اجازت کھا پی سکتے ہو, اس کی وضاحت فرما دیں. ہے کسی آیت مبارکہ میں سورہ نور میں؟ نہیں, بلا اجازت تو میرا خیال وہاں نہیں لکھا. کیا لکھا ہے انہوں نے؟ میرا خیال یہی لکھا ہے قرآن کریم میں کہ اگر تم کھاؤ تو کوئی حرج نہیں ہے. اس میں اجازت کا لفظ نہیں ہے, لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کچھ کھاتے پیتے ہیں تو آپ پر کچھ مواخذہ نہیں. بالکل یہی بات ہے, بلا اجازت نہیں. وہ بے تکلفی کی بات ہوئی ہے کہ یہ جو گھر ہے نا آپ لوگوں کے لیے, یہ ایسے نہیں کہ ان کو بیگانہ سمجھا. اس طرح بھی جو ہے نا جو آپ کہہ رہے تھے کہ شیمپو استعمال کرنے پر ناراض ہو جائیں, یہ بھی تو بیگانگی کی حد ہے نا. گھر میں آیا مہمان اگر شیمپو استعمال کر لیا, گھر والوں نے قیامت سر پر اٹھا لی تو کمی نہیں ہے نا. اسی طرح اگر کسی نے اٹھا کر تھوڑا بہت کھا لیا, یہ تو کتابوں میں آتا کہ تابعین اور نیک لوگ خوش ہوتے تھے کہ میرا دوست بعد میں آیا وہ ہانڈی صاف کر گیا, بعد میں بڑی خوشی مناتے تھے کہ یار ہم میں بڑی دوستی ہے. اب وقت ہے نا کہ نہ تو ہم چھٹی دے سکتے, ڈاکٹر تو ہیں سارے لوگ, پتہ نہیں گھر ہی اٹھتے تھے,
نہ وہ بیٹھ کے لوگ دوست ہیں کو باقی قرآن مجید نے جو رشتے بتائے نا یہ اس لیے کہ معاشرتی زندگی بہت اچھی ہو، لوگوں کے تعلقات بڑے عمدہ ہوں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے واقعی یہ بات فرمائی ہے کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم لیس علیکم جناح میں نا یہ باتیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اگر تم جاؤ اپنے دوستوں کے گھروں میں بھی کھا لو اور پی لو تو حرج کوئی نہیں. یہ بلا اجازت نہیں، مگر وہ بلا اجازت نہ گھر والا نہیں بھی یہ ہے بھی تو کیا حالات کے باعث گھر والا کہہ تو سکتا ہے کہ یہاں اس طریقے سے آپ نے نہیں، اگر اتنا کھایا کہ وہ جاڑنے کے برابر ہے، کھانا نہیں دوستی والا تو برباد کر رہا گھر، پھر نہیں اس کو زیادہ نہیں کان سے پکڑ کے نکال. مولانا میں شمالی علاقہ جات میں ایک دفعہ گیا تو گھر والے نے کہا کہ یار 4 دن رہ لو 5 دن رہ لو ایک ہی دفعہ نہانا ہے، یہاں روز نہیں نہانا پنجابیوں کی طرح. پڑھ دیتا ہوں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. مولانا 61 نمبر آیت ہے سورہ النور کی. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج. پہلے تو ان معذوروں کا ذکر کیا کہ اندھے لنگڑے بیمار بین پر کوئی حرج نہیں ہے. ولا علی انفسکم، نہ تم پر ہی کوئی مسلمانوں حرج ہے ان تاکلوا من بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں کھا لو، او بیوت آبائکم یا اپنے باپوں کے گھروں میں جا کر کھا لو، او بیوت امہاتکم ماؤں کے گھروں میں، او بیوت اخوانکم بھائیوں کے، او بیوت اخواتکم یا بہنوں کے، او بیوت امامکم چچے، او بیوت امہاتکم پھپھیاں، او بیوت اخوالکم ماموں، او بیوت خالاتکم خالائیں. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جی فرمائیے. یہ آن لائن نہیں فون؟ جی آن لائن ہے بھائی، پوچھئے بھائی کیا پوچھیں گے. ہاں بات کروائیں. جی کر رہے ہیں آپ سے بات. ہاں جی. مجھے یہ بتائیں جی جی کہ عقیقہ جو ہے ہاں جی اس میں پیسے لینے جائز ہیں یا نہیں جائز؟ پیسے کس بات کے؟ یہ لیتے ہیں جو عقیقے پہ مہمانوں سے پیسے لے لیتے ہیں. 150 روپے جو بچے کو دیتے ہیں خوشی کے ساتھ. جی جو بچے کو 150 روپیہ رشتہ دار عزیز و اقارب اور دوست و احباب خوشی کے حوالے سے دیتے ہیں، یہی پوچھ رہے ہیں نا آپ؟ جی 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 مولانا. اب وہ عقیقے کے نا کہ ایسے تو پتہ چلتا تھا جیسے کہہ رہے ہیں کہ لوگ عقیقے کا گوشت وہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ وہی جواب دے رہے ہیں مولانا آپ دے رہے ہیں. آپ صبر بھی کیا کریں نا، سوال اس کر میں رہے ہیں. کوئی ممانعت تو نہیں ہے؟ آپ سنیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ ہم نے کیا بات کہی ہے. ذرا رکے ہیں کہ بات نہیں، اگر بچے کا عقیقہ کرتے ہیں. اچھا جی بتا آپ کا سوال ہم نے سن لیا. آپ نے بتا یہ دیں. پوچھا ہے کہ آپ نے عقیقہ کیا، مہمان بلائے، رشتہ دار اکٹھے کیے اور جاتے جاتے بچے کو 100 50 دیتے گئے. جی آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ پیسے لینا جائز ہے یا نہیں؟ یا ناجائز ہیں؟ یہ پوچھا ہے نا. جائز. اب آپ بولیں گے نہیں؟ نہیں بتا دیں کہ جائز. نہیں آپ بتائیں گے نہیں مولانا. میں نے کیا بتانا، دے گا خوشی سے لے لیں جائز. ہاں ٹھیک ہے. ون لوگ تھینک یو بھائی. چلو آپ نے دیکھا نا ان کا انداز افسرانہ ہے، پتہ نہیں اس فوج کے جلنا یہ کون ہے. ایسے لوگوں کو کیا جواب ہے؟ نہیں جواب تو آپ نے دے دیا. مگر دیکھیں نا پوچھنے کا طریقہ. حکم جاری کر تو اپنی خالاؤں کے گھر سے، او ما ملکتم فاتحکم، یا ان گھروں سے جن کی چابیاں تمہارے پاس ہیں، او صدیقکم یا تمہارے دوستوں کے گھر، یہ سارے گن کر کہا کہ ان گھروں سے اگر تم کھا پی لو تو کوئی حرج نہیں ہے. لیس علیکم جناح ان تاکلوا جميعا او اشتاتا، اگر اکٹھے مل کر ان گھروں میں کھا لو سارے بیٹھ کر وہ بھی ٹھیک ہے، الگ الگ کھاؤ وہ بھی درست ہے. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. یہ پابندی ہے کہ جب گھروں میں ان میں جانا ہے سلام کہنا ہے، اجازت لے کے جانا، برکت کی دعا کر کے. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اللہ اس طرح اپنے احکام واضح کرتا تاکہ تم سمجھو. یہ بیچ کر رکھی تھی بات. ٹھیک مولانا آپ نے کئی دفعہ ڈرائی فروٹ میں نے اٹھایا، ایک دانہ کھا لیا، کیوں میرا دوست ناراض ہو؟ مگر اگر میں نے تباہ کرنا شروع کر دیا تو میں بھی کمینہ، وہ بھی حقدار ہے پھر مجھے مارنے کا. میں نہیں بخاری ہوں گا، وہ پھر ٹھیک ہے مولانا. مولانا چونکہ